नाज़रीन, यू आर वाचिंग BMC लाइव एट टोरंटो 360। आज का प्रोग्राम हमारा एक डिफरेंट नौइयत का प्रोग्राम होगा। अभी तक हम ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे। पॉलिटिकल इश्यूज़ कनाडा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से या ग्लोबली इंटरनेशनल हवाले से, लेकिन आज हम सिर्फ सोशल इश्यूज़ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कैनेडियन रिलेटेड सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करें। बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है, वो जानना चाहते हैं कि जो इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं क्या वो जनरली सब फेस करते हैं, और अगर फेस कर रहे हैं तो उनके हल क्या हैं। तो हु अदर दैन बदर मुनीर चौधरी जो हमें बताएं कि इन मसाइल के हल क्या हैं। तो आइए मिलते हैं बदर मुनीर चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम बदर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे नहीं पता इस प्रोग्राम के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। अच्छा, तो खतरनाक आप इश्यूज आज ले आएंगे। हाँ जी, सारे मुझे जिन लोगों ने लिखा है हाँ। मैं वो सारे इश्यूज ले आई हूँ आज आपसे बात, उस हवाले से बात करते हैं। पहला मसला मेरे मुंह से सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी NGOs बनी हैं, काफ़ी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, काफ़ी स्मॉलर बॉडीज़ भी बनी हैं जो विमेन राइट्स और विमेन अवेयरनेस और औरतों को मेन स्ट्रीम में लाने के इश्यूज़ पे काम कर रही हैं। बट हमारे पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मर्दों को रिप्रेजेंट करे। हम ये देखते हैं, और क्योंकि हम समझते हैं कि औरत जो है वो सिन्फ नाजुक है, उसके साथ ज़्यादती होती है और वो बेचारी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे मर्द भी देखे हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं कनाडा में, क्योंकि औरतों के राइट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो बाज़ दफ़ा मिसयूज़ हो जाती हैं। तो वो मर्द बेचारे अब कहाँ जाएं, वो कहाँ जाके बात करें? क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और बीवी अगर 911 कॉल कर दे, और ज़ाती भी बीवी ही कर रही है किसी बात पे कि भाई तुम घर से मत जाओ, या तुम ये मत करो, या तुम आज जो मेरा मूड है वो करो, और एक छोटी चपखलिश पे पुलिस कॉल हो जाती है, तो वो पुलिस आके उस मर्द को ही कहती है कि आप बराए मेहरबानी ज़रा घर से तशरीफ़ ले जाइए। तो वो मर्द हजरात बेचारे कहाँ जाएं और वो क्या करें? अच्छा, आप चाहती हैं मर्द हजरात भी 911 कॉल करें? मैं तो चाहती हूँ कोई भी 911 कॉल ना करे, लेकिन अगर हो रहा है तो क्या हो। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में जो कल्चर है हमारा, ये जो आप का सवाल है उसकी बुनियाद हमारा कल्चर है। जो दूसरे कल्चर हैं वो शायद इतने नहीं हैं मामलात, लेकिन हम अपने कल्चर की बात ही करते हैं। चूँकि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और उन ममालिक से आए हैं जहाँ पे औरत को बहुत ज़्यादा हकूक़, इसके बावजूद के लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, हुकूमतें कहती हैं कि जी ये राइट्स आ गई हैं, फिर भी शहरों में तो इतना मसले मसाइल नहीं हैं। वहाँ गांव देहात वगैरह में, छोटे कस्बों में बहरहाल एक मसले हैं। औरत को वो मुकाम हासिल नहीं है जो होना चाहिए। हमारे दीन ने भी बहुत मुकाम दिया हुआ है, और वैसे भी जनरली भी दुनिया को भी देख लें तो औरत का मुकाम जो है वो किसी तौर पे कम नहीं है। बिल्कुल, ये तो कोई नो डाउट वाली बात है कि आप इस पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि जो औरत का मुकाम ना ज़्यादा है ना कम है, बराबर के, और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अगर अल्लाह ताला ने एक सिंफ या जेंडर जो एक डिफरेंट जेंडर्स दी हुई हैं अपनी मखलूक को, तो उसकी वजह है, उसकी जिम्मेदारियां ही अलग हैं। कुछ जिम्मेदारियां बराबर हो जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। इसमें ये है कि जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा लोग, वो भी मुमकिन है कि कहीं गाँव, कस्बे और छोटे शहरों से आए हों अपने होमलैंड से, जो यहाँ पे ज़्यादा मसाइल, 911 कॉल्स, मैंने ये मेरे ख्याल में थोड़ी तादाद है जो आपका मसला आपने कहा है, ये मेजॉरिटी वाइज ऐसा नहीं है। या तो ऐसे वाक़यात जो नेगेटिव जो भी वाक़या होगा वो ज़्यादा सुना जाता है। एक वाक़या एक घर में पहुंचता है, फिर वो दूसरी महफिल में पहुंचता है, फिर वो एक दूसरे से ज़्यादा वाक़या ज़ेर बहस आ जाता है। अच्छे वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आते। मेजॉरिटी लोग बड़ा पीसफुली रह रहे हैं यहाँ पे। मियाँ बीवी जॉब्स करते हैं, एक दूसरे के हेल्प करते हैं। औरत बल्कि मैं समझता हूँ
زیادہ سیکریفائس کرتی ہے. جاب بھی خواتین کرتی ہیں, اس کے بعد بچے بھی سنبھالتی ہیں, پھر پورے گھر کو سنبھالتی ہیں, یعنی کہ ان کی تو ڈبل ٹرپل جاب ہے خواتین کی. اور جو خواتین جاب نہیں کرتی تو اس سے بڑھ کر کیا جاب ہے کہ بچوں کو سنبھالنا ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, کھانا پکانا ہے, اور بڑے گھر کے معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ایک تو میں ویسے ورڈ وہ جو ہاؤس وائف اس کے خلاف ہوں. وہ ہاؤس وائف, وہ ہاؤس میکر, یہ کیا بات ہوئی کہ ہاؤس میکر ہے یا ہاؤس وائف ہے؟ وہ بھی جاب ہی کر رہی ہے. اس کی جاب کی اس کو بلکہ پیسے نہیں مل رہے, 24/7 کی 24/7 ہے. اس طرح یہ میں لفظوں کے خلاف ہوں گے جی. وہ میں خواتین کو پوچھا جائے آپ کیا کرتی ہیں, میں جی کچھ نہیں کرتی. وہ بہت کچھ کرتی ہے, وہ دیکھا جائے تو وہ ان خواتین سے زیادہ کام کرتی ہے جو جاب پہ نکل جاتی ہیں. تو جو گھر میں بیٹھنے والی ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے. تو یہ جو مردوں کے حقوق والی بات ہے, چونکہ یہاں کی پولیس کو, یہاں کے اداروں کو بھی یہ نالج تو ہے کہ پاکستان سے یا وہاں ملکوں سے عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. پھر یہاں پر معذرت کے ساتھ ایسی خواتین موجود ہیں جو انوسینٹ اس حوالے سے کہ جن کو نالج نہیں ہے, بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں رائٹس پتہ ہونے چاہیے, لیکن رائٹس اس طریقے سے بتائے جاتے ہیں کہ تو خاوندی کو گل نہیں مننی, تو تھلے نہیں لگنا, اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو 911. بھئی دیکھیں جہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, ایک جگہ گھر کے اندر ہیں, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, آرگومنٹس ہلکے پھلکے ہو سکتے ہیں, کوئی بات ایک دوسرے کی پسند نہیں ہو سکتی, دو الگ الگ شخصیات ہیں, پھر آپ کے بچے بھی انوالو ہیں, پھر کہیں اختلاف ہے تو آپ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. اور ہمیں خواتین کو خاص طور پہ ریئلائز کرنا چاہیے جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی, جو کام نہیں کرتی, ان کو وہ سٹریس کا اندازہ نہیں ہوتا. جو مرد حضرات ظاہر ہے ذریعہ معاش کے لیے باہر نکلتے ہیں, دے دا بریڈ ونرز, ان کا سٹریس لیول الگ ہوتا ہے. وہ بہت سارے مرد گھر آ کے نہیں بتاتے کہ گھر میں بلا وجہ کا بیوی پریشان ہوگی, بچے پریشان ہوگی, جو وہ سٹریس باہر فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میاں چڑچڑا ہو رہا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو وہ شیئر نہیں کر رہا, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہی نہ بتانا چاہ رہا. جو ایڈوائزرز ہیں نا وہ خطرناک حد تک رائے دیتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں میں تیسرا شخص جب انوالو ہوتا ہے تب خرابی شروع ہو جاتی ہے. میاں بیوی کو یا جو گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو, ہم سب لوگوں کو ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ جی کیا کہاں پہ کس کی غلطی ہے, کس کی مسٹیک ہے. معافی مانگنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا, آپ اس کو گھر کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں. گھر کی جو بات ہے جب تیسرے شخص کو یا کچھ اور لوگوں کو یا فیملی فرینڈز تک جب پہنچتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے شاید آپ اپنا مذاق بنا رہے ہیں, اپنا تماشا بنا رہے ہیں. تو جو ایڈوائزرز خواتین ہیں یہاں پہ, اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی خواتین جو اپنے آپ کو بہت زیادہ حقوق کی علم بردار کہتی ہیں, اور وہ اس الفاظ مجھے نہیں مل رہے, اگر کئی الفاظ کا غلط چناؤ ہو تو جو میری نیت ہے بات کرنے کی اس کو دیکھا جائے, کہ کئی ایسی خواتین ہیں جو جھگڑ کے الگ ہو چکی ہیں, سنگل ہیں, اور وہ دوسروں کو مشورہ دیتی ہیں. تو یہاں ہماری کمیونٹی میں بھی ایسے بہت زیادہ گروپس موجود ہوں گے جو اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ کہتی ہیں جو آپ کا سوال کا اصل حصہ ہے کہ جی خواتین کے حقوق کی جو بات کرتی ہیں, تو وہ کیا صرف اپنا منوانے کے لیے کہ ہم برتر ہیں, تو برتر نہ تو خاتون ہے نہ مرد ہے, لیکن ہمارے دین نے بھی کچھ ذمہ داریاں مرد کو اضافی, اور اس کی ذمہ داری ہے گھر چلانا, گھر کا جو اخراجات ہے اس کو پورا کرنا. لیکن یہاں پہ چونکہ اب جدید دور آ گیا ہے, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, تو اب میاں بیوی دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر اب مرد کام کر کے احسان کر رہا ہے اپنی بیوی پہ, اپنے بچوں پہ, وہ بھی غلط ہے. اور اگر بیوی کام کر رہی ہے اور وہ احسان چڑھا رہی ہے کہ اب میں کام بھی کر رہی ہوں, میں یہ بھی کر رہی ہوں, میں وہ بھی کر رہی ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے گروپس کی, ایسی محفل کی, ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے
جو زیادہ سے زیادہ اچھا مشورہ دیں. بیلنس. تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج کے لوگوں سے بھی دوستی رکھنی چاہیے. اگر گرم مزاج کے لوگوں سے دوستی رکھیں گے یا جو خود ہی اپنے گھر تباہ کر چکے ہیں خواتین, اگر ان سے مشورہ لیں گے تو وہ تو اپنا پہلے ہی گھر تباہ کر چکی ہیں. بلکہ ان کو بھی اپنے گھروں میں واپس جانا چاہیے ایسی خواتین کو, اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. عزت جو ہے نا وہ خاندان سے ہوتی ہے. سنگل لوگوں کی یا کوئی ایسے معاملات, اگر فرض کریں کہیں مرد کی زیادتی ہے اور نہیں بن پائی تو ان کو پھر فیملی کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی اور اپنی فیملی ممبر کریں یا شادی کر لیں یا کوئی ایسے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کر لیں تو وہ بہتر ہی. ہاں, اپنی لائف کو جو ہے نا وہ روکنا نہیں چاہیے. آپ نے اپنی پوری لائف گزارنی ہوتی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے تو وہ کام خراب نہ ہو. کئی مرد حضرات بڑے ہی جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں, جو بیویاں رہنا ہی نہیں چاہتی. رہنا بھی نہیں چاہیے ایسے مردوں کے ساتھ جو عزت ہی نہیں کر رہا, جو گھر ہی نہیں چلا رہا, جو اس کے حقوق ہیں وہی ادا نہیں کر رہا. تو وہ تو ہمارے دین نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ پھر آسانی سے الگ ہو جائیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر بسائیں, گھر اجاڑیں نہیں. اور جو ایڈوائزرز خواتین ہیں ہمارے ارد گرد, وہ ان سے ذرا پرہیز کریں اور وہ بھی تھوڑا سا کوشش کریں گھر بسانے کی, ایک دوسرے کو جوڑنے کی, محبت کی بات کریں. نفرت سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہوتی. اچھا جی, آج کل بہار آئی ہوئی ہے ہمارے یہاں کینیڈا میں, پولیٹیکل بہار. ہر رنگ کا ایک پھول کھلا ہوا ہے, اب وہ چاہے نیلا ہو چاہے لال ہو, اور ہر قسم کا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہر رنگ نیلے لال میں ہر قسم کے ہیں اور ہر پھول ہے. اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہیں پولیٹیکل. جو رائڈنگز اناؤنس نہیں ہوئی ہیں وہاں پہ بھی کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہیں, اور میرے خیال سے ہر رائڈنگ میں مجھے نہیں پتا الحمدللہ کہوں ماشاء اللہ کہوں کیا کہوں کہ 3-4 پاکستانی تو ضرور لڑ رہے ہیں. صحیح, ہر بندہ لڑ رہا ہے, کیا سوچ کے لڑ رہا ہے مجھے نہیں پتا. اور ہم ایز اے کمیونٹی کن کرائٹیریاز پہ ان کو گیج کرتے ہیں, مطلب کیا بینچ مارک ہے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے کا, کیا کوالٹیز دیکھنی. کمیونٹی بھی اس وقت پریشان ہے کہ ہم کوالٹیز دیکھیں تو دیکھیں کیا. صرف یہ دیکھیں کہ وہ پاکستانی ہے, صرف یہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے, صرف یہ دیکھیں کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے, یا کوئی اور چیزیں ہیں جن کو دیکھنی چاہیے. اور یہ ایک ساتھ جب 4 لوگ 3 لوگ ایک ہی رائڈنگ سے لڑ رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے. کیا ہم میں پولیٹیکل اویئرنیس آئی ہے یا پولیٹیکل میچورٹی ہم کھو بیٹھے ہیں, اس کا جواب دیجیے مجھے. میرے خیال میں آپ وقفہ لے لیں, سوال اتنا خطرناک ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ دشمنیاں بڑھ جائیں. وقفہ لے کے واپس آ کے اس کا جواب دیتے ہیں. تو ناظرین, اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا غلط ہے, اور ہم کو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے سے پہلے کون سی کوالٹیز دیکھنی چاہیے, تو ڈونٹ گو اوے, ویل بی بیک شارٹلی.